نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ یہ سونامی کیوں آتی ہے؟ یہ آتش فشاں جس کو والکینو کہا جاتا ہے، یہ کیوں پھٹتے ہیں؟ بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ اور اللہ اپنے بندوں پر ظالم حکمران کیوں مسلط کرتا ہے؟ یہ ساری مصیبتیں، یہ ساری پریشانیاں جو ہم پر ٹوٹتی ہیں، یہ ہمارے ہی گناہوں کی سزا اللہ ہمیں دیتا ہے۔ یہ زلزلے، یہ بھوکمپ کے جھٹکے، یہ سیلاب، یہ قہر، یہ بے موسم کی بارشیں، یہ خون خرابہ، یہ بے چینی، یہ سب اس لیے کیونکہ مسلمان گناہ میں مبتلا ہو چکے ہیں، مسلمان اللہ کے فرامین کو بھول گئے ہیں، مسلمانوں نے شریعت پہ چلنا چھوڑ دیا ہے، مسلمان اپنی آخرت سے بے فکر ہو گئے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے، مجھے بتائیں کہ آپ ہمیشہ اس دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہیں؟ کیا آپ کو مرنا نہیں ہے؟ آپ روزانہ کئی جنازے دیکھتے ہوں گے، تو کیا کبھی ان کو دیکھ کر آپ کی روح نہیں کانپی کہ کل کو مجھے بھی اسی طرح چارپائی پہ لٹا کر، سفید کفن پہنا کر میرے گھر والے مجھے اس سفر کی طرف روانہ کریں گے جہاں سے کبھی مجھے واپس نہیں آنا؟ مجھے اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچوں، اپنے بھائی بہن کو چھوڑ کر اکیلے یہ سفر کرنا ہے، اور اللہ اکبر، پھر میرے گھر والے مجھے 1-2 گز کی قبر میں ڈال کر، مجھ پر کئی من مٹی ڈال کر مجھے تنہا چھوڑ جائیں گے، اور پھر میرا امتحان شروع ہو جائے گا۔ کہ آپ کا دل خوف سے نہیں کانپتا کہ اندھیری قبر میں جہاں کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں ہوگی، اس قبر کے اندر سے جب منکر نکیر زمین کو اپنے دانتوں سے چیرتے ہوئے آئیں گے، ان کی آنکھوں سے آگ کی لپٹیں نکلتی ہوں گی، وہ اپنی گرجدار آواز میں ہمیں پکاریں گے اور ہمیں اٹھا کر بٹھائیں گے، اور پھر ہم سے سوال کریں گے، تو کیا ہم جواب دے پائیں گے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اگر بچے کو کوئی لیسن، کوئی سبق یاد کرنے کو کہتے ہیں، اور اگر وہ بچہ یاد نہیں کر پاتا تو پھر وہ سزا کے ڈر سے چھپتا پھرتا ہے۔ اس قبر میں تو آپ کو کہیں چھپنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی، اور اگر بچے نے سبق یاد کیا ہوتا ہے لیکن اگر اس کا ٹیچر، اس کا استاد اس سے سخت لہجے میں سوال کرتا ہے تو وہ بیچارہ بچہ جواب جانتے ہوئے بھی جواب دے نہیں پاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس ٹیچر کی وحشت بچے پر غالب آ جاتی ہے، بچہ خوف کی وجہ سے اسے جواب نہیں دے پاتا۔ تو مجھے بتائیں، کیا اس ٹیچر کے سینگ نکل آئے تھے جو بچہ اس سے ڈرتا ہے؟ کیا اس کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے جو بچہ اس سے ڈرتا ہے؟ نہیں نا۔ تو پھر سوچیں، قبر میں ہمیں جن کو جواب دینا ہے ان کے چہرے اتنے بھیانک ہوں گے کہ جن کو زندہ انسان دیکھ لے تو اس کی خوف کے مارے جان نکل جائے۔ تو پھر سوچیں کہ اس وقت کا کیا عالم ہوگا۔ بہرحال آج ان باتوں کو چھوڑیں، آج میں آپ سبھی سے ایک گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ آج ہم سب مل کر اپنے ان بھائی بہنوں کے لیے دعا کریں جو نہ ختم ہونے والی نیند کی آغوش میں جا چکے ہیں۔ آج ہم ان بچے بچیوں کے لیے دعا کریں جو اب کبھی اپنے ماں باپ کا چہرہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ یہ زلزلہ جو ترکی، لبنان، سیریا، فلسطین میں آیا اور کئی جگہوں پر آیا، اس میں نہ جانے کتنے ہزار مسلمانوں کی جان چلی گئی، کتنے سارے لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ابھی تک اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا ہے، اور جیسے جیسے زمین دوز عمارتوں کے ملبے کو صاف کیا جا رہا ہے، ویسے ویسے یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہزاروں گھر اجڑ گئے، ہزاروں بچے یتیم ہو گئے، سینکڑوں بوڑھے اپنے بڑھاپے کا سہارا کھو بیٹھے۔ لوگوں کے خون اور پسینے کی کمائی چند سیکنڈ میں مٹی میں مل گئی۔ برسوں کی محنت صرف کر کے لوگوں نے جو عمارتیں بنائی وہ چند لمحات میں زمین دوز ہو گئی۔ مجھے بتائیں، آپ کو اس حادثے سے کیا عبرت ملی؟ کیا آپ کو یہ یقین نہیں ہوا کہ اس دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں؟
میرے رب نے کن کہہ کر اس دنیا کو بنا دیا اور وہ چاہے تو لفظ کن ہی کہہ کر اس پوری کائنات کو ختم کر دے، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ کیا آپ اب بھی لاپرواہی دکھائیں گے؟ کیا آپ اب بھی اس رب کی پکار پر لبیک نہیں کہیں گے؟ یہ زلزلہ طلوع آفتاب سے پہلے واقع ہوا، غالباً فجر کی نماز کے وقت۔ فجر کی نماز دنیا والوں کا تو کہنا ہے کہ اس وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ کافی زیادہ جانوں کا نقصان ہوا۔ لیکن میرے دل سے یہ آواز آتی ہے کہ اگرچہ یہ زلزلہ فجر کے وقت آیا اور جتنے لوگوں کی جان گئی یہ تعداد کافی حد تک کم ہو سکتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ فجر کا وقت تھا۔ اگر مسلمان بیدار ہو کر اپنے بستروں کو چھوڑ کر رب کے بلاوے کی طرف نکلتے تو کافی جانیں بچ سکتی تھی۔ اگر نماز کی عادت ہوتی مسلمانوں کو تو آج وہ عمارتوں کے ڈھیر میں نہ دبے ہوتے، بلکہ وہ آج بھی زندہ اور سلامت ہوتے، کیونکہ اگر مرد نماز پڑھتے تو ان کی عورتیں بھی نماز پڑھتی، اور اگر ماں باپ نمازی ہوتے تو ان کے بچے بھی بلا شک و شبہ نمازی ہوتے، اور اگر انہیں نمازوں کی عادت ہوتی تو جب یہ زلزلہ آیا اس سے پہلے ہی محسوس کیا جاتا ہے، زمین پر حرکت محسوس کی جاتی ہے، وہ لوگ اس بات کو سمجھ جاتے اور اپنے اپنے گھروں سے نکل پاتے۔ لیکن لوگوں نے اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا، وہ غفلت کی نیند میں پڑے رہے۔ یہی وجہ تھی کہ آج جتنی جانوں کا نقصان اٹھانا پڑا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آج کے مسلمانوں کو ان سب چیزوں سے مطلب ہی نہیں، بس دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے۔ مسلمانوں، اب بھی آنکھیں کھول لو اور اس حادثے سے عبرت حاصل کرو، ورنہ کل تم بھی اس مٹی کے نیچے دبا دیے جاؤ گے۔ یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں یہ زلزلے ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جس جگہ گناہ زیادہ ہونے لگتے ہیں، حرام کاری عام ہو جاتی ہے، وہاں کی زمین اللہ کے خوف سے کانپ جاتی ہے، کہ جس کی وجہ سے یہ زلزلے آتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح انسان کے بدن میں رگیں ہیں جس کو نس بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح سے زمین کی بھی رگیں ہیں، اور جس طرح سے انسان کی رگیں ہمارے سروں سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور ہمارا جو دماغ ہے اس سے سارے بدن کی نسیں جڑی ہوتی ہیں، اسی طرح سے زمین کی بھی جتنی رگیں ہیں یہ ساری رگیں کوہ کاف پر جا کر اکٹھا ہو جاتی ہیں، جہاں ایک فرشتہ ہے جس کے ہاتھوں میں یہ رگیں ہیں۔ جب کسی علاقے کے لوگ نافرمانیاں حد سے زیادہ کرنے لگتے ہیں، گناہوں کے عادی ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس علاقے کو تباہ کر دو۔ تب وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس علاقے کی رگ کو پکڑ کر کے جھٹکا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ زلزلے ہوتے ہیں۔ خدا کے واسطے مسلمانوں، اپنی آنکھیں کھولو اور اللہ کے فرامین کے تابع دار بن جاؤ، گناہوں سے تعلق ختم کر لو، برائیاں چھوڑ دو، اللہ کے نیک بندے بن جاؤ، کیونکہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں اور نہ ہی تم اس دنیا میں ہمیشہ رہو گے۔ ایک دن موت یقینی ہے، کیا منہ دکھاؤ گے اپنے رب کو؟ آئے ہم سب مل کر کے دعا کریں ان لوگوں کے لیے جو آج بے گھر ہو گئے ہیں، ان یتیم بچوں کے لیے جن کے سروں سے ماں باپ کا سایہ چھن چکا ہے، ان بے سہارا لوگوں کے لیے جن کے بڑھاپے کا سہارا چھن چکا، کہ یا اللہ، یا رحمان و رحیم، اے پروردگار عالم، ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، ہم بدکار ہیں، لیکن تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہم تیرے محبوب کے امت ہیں مولا، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، اے زمین و آسمان کے مالک، ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہم تیری آزمائشوں کے لائق نہیں مولا، ہم سے یہ آزمائشیں ختم کر دے، اور اگر تجھے ہماری آزمائش کرنی ہی ہے مولا تو ہمیں تو ثابت قدمی عطا فرما۔ مولا، ترکی، فلسطین، لبنان، سیریا اور کئی ممالک میں جہاں بھی یہ زلزلہ آیا، اور کچھ عرصہ پہلے نیپال میں جو زلزلہ آیا، مولا اس طرح کے جتنے بھی ارضی اور سمائی آزمائشیں ہیں جو تیرے بندوں پر تیری طرف سے آتے ہیں مولا، اس میں جتنے بھی مسلمان شہید ہوئے،
مولا ہم تجھ سے ان سب کی مغفرت کا سوال کرتے ہیں، مولا انہیں بخش دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور اے میرے مولا اس زلزلے کی وجہ سے جتنے بچے یتیم ہو گئے، جن کے سروں سے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا، جن کے سروں پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا موجود نہیں، تو ان سب کا سہارا بن جا، ان کی مدد فرما، ان سب کو صبر عطا فرما، اور اس مصیبت کی گھڑی میں مسلمانوں کو ہمت دے کہ وہ اپنے مجبور اور بے سہارا بھائی بہنوں کی مدد کریں، ان کا سہارا بنے، مسلمانوں کے اندر جذبہ پیدا کر دے کہ وہ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اور اے میرے مالک ہمیں تو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ہمیں گناہوں کا موقع ہی نہ دے، کیونکہ گناہ کا موقع ملنے پر ہم خود کو گناہوں سے روک نہیں پاتے، اسی لیے تو ہمیں گناہوں کا موقع ہی نہ دے تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں۔ مولا ہمیں ہر مصیبت اور ہر پریشانی سے بچا، اور ہر آزمائش پر ہمیں تو ثابت قدمی عطا فرما، ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کر دے۔ اور مولا جتنے بھی لوگ اس دعا میں شامل ہوئے ہیں تو ان سبھی کی نیک اور جائز دعاؤں کو قبول فرما، اور جو لوگ شامل نہ ہو سکے ان سب کو بھی توفیق عطا فرما کہ وہ اس طرح کی دعاؤں میں شامل ہوں اور ثواب دارین کا حصہ بنے، ثواب دارین حاصل کریں۔ اور مولا ان سبھی کی بھی نیک اور جائز دعاؤں کو قبول فرما جنہوں نے کہا ہے دعاؤں کا مجھ سے، جنہوں نے کہا ہے دعاؤں کا مجھ سے، تو کر دے سبھی کا بھلا میرے مولا۔ اور جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔